من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ ربوبیت کرتا ہے سارے عالموں کی۔ کوئی بھی سٹیج لائف کا، کسی بھی انسان کا، حتیٰ کہ کوئی بھی مخلوق ہو، بیج کو اپنے حد کمال تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیج کو پھل تک لے کے جائے۔ اسی طرح انسان نے ناقص کو انسان کامل بنانا بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمان بن کر علم قرآن نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کی روحانی تخلیق ہوئی۔ تو انسان کی روح کی ترقی کے لیے بھی اللہ رب العالمین اسی طرح سے رب ہے جس طرح مادیات کا رب ہے۔ وہی ہے جو انسان کو عالم ناسوت سے ملکوت میں لے کے جاتا ہے، وہی ہے جو ملکوت سے جبروت میں لے کے جاتا ہے، اور وہی ہے جو جبروت سے لاہوت میں لے کر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر اسٹیج کا جو انسان ہے اس کے لیے ربوبیت کا پورا سامان مہیا کیا ہوا ہے، اور وہاں سے انسانوں کو جو ہے وہ شفاعت اس کی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین اسی سینس کے اندر ہیں کہ جو بھی انسان گناہ گار ہوتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو جب کسی نبی کی صحبت ملتی ہے تو وہ اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر کے اور انسانیت کے مقام کے اوپر جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ پرواز کی قوت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، خاک کی چٹکی میں پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے لکھا نا، خاک کی چٹکی کو بھی آ گئی پرواز ہے کیا۔ تو آدم جو ہے وہ اپنے انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا انتظام کیا ہے، نبیوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے تعلیمات بھیجا ہے۔ آج قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں، تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم تلاوت کرتے ہیں روزانہ اسی مقصد کے لیے تاکہ اس سے وہ ہدایت حاصل کریں جس سے اس خاک کی چٹکی میں پرواز پیدا ہو۔ مجھے عشق کے پل پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ علامہ اقبال نے اسے لکھا کہ انسان کو جو ہے وہ صرف علم کافی نہیں ہوتا، علم جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، صحیح راستہ انسان چوائس کر سکتا ہے، لیکن اس خاک کی چٹکی میں جب تک پرواز کی قوت پیدا نہ ہو تو قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ کیونکہ عشق جو ہے وہ انسان کو مہمیز دیتا ہے، انسان کے اندر گیئر لگاتا ہے، اس کے اندر پرواز کی قوت کو پیدا کرتا ہے۔ تو کسی بھی کام کے لیے کرنے کے لیے جو ہے وہ عشق کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اپنی پوری انٹینسٹی کے ساتھ انسان کو اپنا دل میں جب تک کوئی چیز بس نہ جائے اس وقت تک وہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، بھلے علم کتنا ہی کیوں نہ حاصل ہو اس کو۔ علم جو ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے تاکہ راستہ دکھائے، اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، لیکن طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور عشق جو ہے وہ انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔
عشق کا تعلق دل سے ہے. اس کے اندر انسان کے دل میں جب کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، جب اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ انسان اپنے دل سے جب تسلیم کر لیتا ہے، کوئی شے کو انسان اپنے دل میں بسا لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک قوت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک گیئر لگتا ہے انسان کو، ایک مہمیز لگتی ہے، گیئر لگتی ہے انسان کو، کک لگتی ہے، جس سے وہ انسان جو ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ انسانوں کو علم بھی دیتا ہے اور عشق کی منزلوں کے اندر بھی لاتا ہے. تو قرآن حکیم میں جیسے کہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اشد حب للہ، اے ایمان والو اللہ کے معاملے میں محبت سے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ شدید اختیار کرو، شدید محبت اختیار کرو. شدید محبت یا عشق جو ہے یہی انسان کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک قوت پیدا کر سکتا ہے، اس کو آگے چلنے کا حوصلہ دے سکتا ہے، اس کو دنیا سے لڑنے کا جو ہے وہ حوصلہ دے سکتا ہے. شیطان کے بالمقابل جو کہ ماحول اور قوت کے ساتھ آتا ہے، اس ماحول اور قوت کی نفی کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس میں عشق کی منزل سے گزر رہا ہوں. تو محض علم جو ہے وہ انسان کو اپنی منزل مقصود تک جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا. ہاں منزل کا راستہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن منزل تک پہنچانے کے لیے اس کو قوت کی طاقت کی ضرورت ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو یہ قوت اور طاقت مہیا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جو ہے وہ انسان کے اندر اطاعت اور اتباع کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ کسی انسان کے اندر جب تک پیدا نہ ہو، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تیری نماز بے حضور تیرا امام، تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو ایک انسان یعنی شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو یہ عشق کی منزلیں جو ہیں وہ اللہ والوں کے ساتھ طے ہوتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ طے ہوتی ہیں جنہوں نے عشق کا مزہ چکھا ہو. تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ قربانی دینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ ایثار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو جو لوگ ایثار اور قربانی کی منزلوں سے گزرے ہوں، تو جب انسان ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خود بھی ایثار اور قربانی کی منزلوں میں آتا ہے، جو کہ صحیح معنوں میں انسان کو مہمیز دیتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، جو صحیح معنوں میں انسان کو جو ہے وہ کسی بھی ایمان کے اوپر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے. تو یہاں پر ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے کیا مضمون رکھا ہے. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں. جی علی بھائی. جی یہ سورۃ النساء ہے، چوتھی سورت، اس کی 122ویں آیت ہے. سورہ نساء 122ویں آیت. پڑھی گئی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدالآباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ جی، قرآن حکیم جو ہے وہ اعمال کے جو نتائج ہوتے ہیں تو اس کے معاملے میں جو ہے وہ بار بار یقین دلاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ عمل کا نتیجہ مل کر ہی رہے گا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کچھ کرتا ہے لیکن اس کا فوری نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر بولے گا کہ تم جو ہے وہ فلاں چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرو کھانے پینے میں، تو تمہاری جو ہے وہ صحت بہتر ہوگی۔ انسان جو ہے وہ کھانا پینا استعمال کرنے لگتا ہے کھانے پینے میں، لیکن فوری رزلٹ تو نہیں آتے نا۔ آج کھائے گا تو ایک دم سے کل رزلٹ آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے ڈیلے رکھے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد اس کے نتائج آنے میں ڈیلے ہوتا ہے، نتیجہ فوراً نہیں آتا۔ اس کے تھوڑے سمپٹمز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے غیر محسوس ہوتے ہیں کہ انسان اس کو فیل نہیں کر پاتا۔ وہ کانکریٹ شکل میں حق جسے کہتے ہیں ریئلٹی کی صورت میں جو ہے اسی وقت آتے ہیں جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، تھوڑا وقت گزرنے دینا پڑتا ہے۔ تو اکثر انسانوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں تو کیا پتہ اس کا نتیجہ آئے گا نہیں آئے گا، یہ جو برے عمل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں آ رہا، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا ان کے برے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے۔ ایک انسان کو جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ رب العالمین اس ڈاؤٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے، کئی جگہوں پہ مختلف قسم کی مثالیں دیتا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہا کہ اللہ اعمال کے بدلے دیتا ہے، مکافات عمل جو ہے وہ اس کا قانون برحق ہے بالکل۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان برا عمل کرے اور اس کے بعد اچھائی کا بدلہ پائے، یا اچھا عمل کرے برائی کا بدلہ پائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ لوگ جو برا عمل کرتے ہیں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، جس طرح سے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں جا سکتا، اتنا ہی مشکل ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ برا عمل کرے اور اس کے بعد اس کے اچھے نتائج پائے، اس کو جنت مل جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اس کی مثال قرآن حکیم کیا دیتا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں جا سکتا، اتنا ہی زیادہ مشکل ہے کہ ایک انسان جو ہے برا عمل کرے اور اس کے بعد جنت میں چلے۔ یہاں پر بھی اسی قسم کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک باریک سی جو لائن ہوتی ہے، اتنی باریک چیز بھی جو ہے وہ اس کا بدلہ لازمی ملے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، مثقال ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی کا عمل کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برا عمل کرے گا تو برا بدلہ پائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا اور شیطان صفت لوگوں کا بات بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی شیطان صفت لوگوں کو اپنا رفیق بنائے گا وہ نقصان میں ہی اٹھائے، فقط خسرہ خسران مبینہ،
یہ پچھلی آیت ہے 119 والی. پھر کہا گیا کہ یعدہم یمنیہم، وہ کیا کرتا ہے؟ زبانی وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جتنے شیطان کے کام ہوتے ہیں سب دھوکے کے کام، دھوکہ ہی دیتا ہے بس. خالی سبز باغ دکھاتا ہے، دھوکے دیتا ہے بس. انسان سوچتا ہے کہ ہاں میں جھوٹ بولوں گا تو بڑا فائدہ مل جائے گا، کسی کو دھوکہ دے دوں گا تو ایک دم مجھے جو ہے وہ بہت سارا پیسہ مل جائے گا، جھوٹ بول دوں گا تو نقصان سے بچ جاؤں گا. لیکن انسان کو جو ہے وہ شیطان برے اعمال کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے لے کر جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، اس کے اندر فوری ایک دم سے فائدہ دکھاتا ہے، دنیا میں فائدہ، اور کچھ بار ہو بھی جاتا ہے دنیا میں فائدہ، لیکن آخرت میں اس کا نقصان جو ہے وہ لازم ہے. آنے والا وقت بتاتا ہے کہ نہیں، وہ عمل جو برا کیا تھا اس کا برا ہی نتیجہ نکلا ہے، اچھا نتیجہ نہیں نکلا. تو پھر یہ فرما رہا ہے اولئک مأواہم جہنم، ان کو لازمی جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے. ولا یجدون عنہا محیطا، اور چھٹکارا بھی نہیں ملے گا اس سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اپنی صلاحیتیں اس پہ لگائیں. سندخلہم، لازم ہے کہ ان کو جو ہے جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. سندخلہم، جلد ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کہاں؟ کیسی جنت میں؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ ایسی جنت ہے جو ہمیشہ سرسبز رہتی ہے، کبھی بھی اس کے اندر کوئی ڈکلائن نہیں آتا، کبھی اس کے اندر ڈیٹوریشن نہیں ہے. جنت ہمیشہ ایک جیسی کیفیت کے اندر انسان کو ملے گی. وعد اللہ حقا، کانکریٹ وعدہ ہے اللہ کا، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، خود اپنے تجربے میں اس کو دیکھ لے گا. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو. یعنی اللہ رب العالمین کتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، پورا وعدہ دے رہا ہے. انسان کو گمان ہوتا ہے کبھی ایسا کہ برے لوگ جو ہیں وہ اپنی برائی کا عمل کر رہے ہیں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. لیکن وقت گزرنے دینا ہوتا ہے، جب وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ انسان جو ہے وہ جہنم کے اندر ہی جاتا ہے، کبھی بھی وہ جنت کی کیفیت میں نہیں رہے گا. جنت کی کیفیت، جہنم کی کیفیت، یہ کیفیات بھی ہے انسانوں کے اندر، یہ زندگی کے اندر. ایک انسان جو ہے وہ آگ میں اپنے جلتا رہتا ہے تو یہ کیفیت ہے، حسد کی آگ میں، لالچ کی آگ میں، خوف کی آگ میں. یہ مختلف آگ ہوتی ہیں جو انسانوں کو جلاتی رہتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ اس میں جلتا رہتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اطمینان اور خوشی کی کیفیت پہ رہتا ہے، کیونکہ اس نے اچھے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر بھی جنت اور جہنم کی کیفیات ہوتی ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جنت اور جہنم کی کیفیات ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ دونوں کیفیات کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، سراسر سچا ہے. کون ہے اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ لیس بامانیکم، حقیقت جو ہوتی ہے وہ تمہاری جو آرزو ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی. لیس بامانیکم، اکثر انسان جو ہے وہ آرزویں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہوتا نہیں ہے. آرزوؤں پہ کام نہیں ہوتے، حقیقت آرزوؤں سے ہٹ کر ہوتی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اعمال کی دنیا سے ہے، ایمان سے ہے. انسان نے کس چیز کے اوپر یقین کیا اور اس کے مطابق اس کے اوپر کوشش کی، محنت کی، عمل کیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے.
تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق حقیقت نہیں ہوتی. وما امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب جو امید کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تو ان کے مطابق کام ہوتا، اس سے جو ہے وہ رکتا بھی نہیں ہے کوئی کام. اہل کتاب کی امیدوں پر وہ انحصار نہیں کرتا. ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب کی جو امیدیں ہیں، جو آرزویں ہیں کہ مومن بندے جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے جو اپنا نظام رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان اچھے عمل کرے گا تو اس کے اچھے بدلے پائے گا، اور وہی دنیا میں کامیاب ہوگا. من یعمل سوان یجز بہ، جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور کسی اور اس کے علاوہ کسی اور کو وہ مددگار حمایتی جو ہے وہ نہیں پائے گا. ولا یجد لہ، کہ وہ اللہ کے سامنے اس کو کر سکے، وہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو اپنا مددگار نہیں پائے گا، نصرت کرنے والا ولی اپنا نہیں پائے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ وهم یظلمون ولا یظلمون نقیرا. اور پھر یہ آگے آتا ہے کہ فاولئک کیا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی فهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. ان کو جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے، جو ہلکا سا ایک لکیر ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جسے شگاف ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ان کا حق مارا نہیں جائے گا. فلا یظلمون نقیرا، ان کا حق ہے وہ اتنا ذرا سا بھی حق جو ہے وہ ان کا مارا نہیں جائے گا. تو جو لوگ بھی عمل کریں گے اس ایمان کے اوپر جس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، بھلے وہ مذکر ہو بھلے مؤنث ہو. قرآن حکیم میں اس طرح کی بھی آیتیں آتی ہیں جہاں پہ مرد اور عورت کو جو ہے وہ برابر درجے کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ دیکھو عمل اچھا کرنے والا بھلے مرد ہو بھلے عورت ہو، صرف ایمان کے اوپر اپنا عمل کرنے والا جو انسان ہوگا، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ایمان دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے قرآن حکیم میں بتایا ہے، اس کے اوپر انسان مکمل ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر، اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرتا چلا جائے گا تو بھلے تھوڑا دیری لگے گی اس کے اندر، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بالغیب ہی ہوتا ہے. پھر وہ شہادت میں آنے میں دیر لگتی ہے اس کو، تو تھوڑا دیر لگے گی، لیکن وہ ایمان کے اوپر اگر انسان عمل کرتا چلا جائے گا، یعنی استقامت اختیار کرے گا اس کے اندر، تو یقیناً وہ اپنا بدلہ پائے گا. اور بدلہ جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی کا جو لائن ہوتی ہے اس کے برابر بھی ان کا حق مارا نہیں جائے گا. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ فرما رہا ہے. یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. چلیے جی پھر ختم کرتے ہیں اس کو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الرحيم ربنا آمين.